اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے زیارت ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں کہ اس کی بات مانیں یا نہ مانیں؟ اس کا بہت آسان کلیہ ہے. اگر وہ شخص متبع سنت ہے، پردے کا اہتمام کرتا ہے، دین کی عظمت ہے، دین کا مذاق نہیں اڑاتا، دینداروں کو گھٹیا نہیں سمجھتا، بالخصوص آج کے دور میں ہے نا، مولویوں نے کی پتہ تو تیرے پیوں نے پتہ ہے. بھئی مولویوں کی قربانی ہے تو دین باقی ہے. مولوی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کے جاننے والے کو، قرآن کے حافظ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے قرآن پاک سیکھا، دین پڑھا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، ان کے شاگردوں نے، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. تم نے تو نہیں سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب فرمایا ہے اور اتنا مقام بخشا ہے کہ تم سارے صوفی مل کے عبادت کرتے رہو، عالم سوتا رہے، اس کی نیند تمہاری عبادت سے افضل ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم سب کے متفق ہو جانے سے تم سوچو تو صحیح کہ تمہیں داد کون دے رہا ہے. حقوق نسواں پہ تم بات کرتے ہو، امریکہ داد دیتا ہے. نام نہاد تعلیم جس سے ملالہ جیسی اور دیگر حواس باختہ خواتین تیار ہو رہی ہیں، تم اس کی کوشش کرتے ہو، مغرب تمہیں داد دیتا ہے. اللہ کے بندو، تم اتنا کیوں نہیں سمجھتے کہ یورپ اور امریکہ جس چیز کی داد دے رہا ہو وہ کیسے حق ہو سکتی ہے؟ اس نے داد ہی اس چیز کی دینی ہے جو دین کے خلاف ہو. اور یہ محض جذباتی بات نہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو چاہے کر لیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو چاہے کر لیں. یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کی پیروی نہ کرنے لگیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی، ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم. کمال ہو گئی ہے. تم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تم کیسے عجیب خوشنما خواب میں ہو. ہم جی تعلیم کو عام کر رہے ہیں. کیوں؟ تعلیم عام، حصول تعلیم کے لیے بے حیا ہونا ضروری ہے؟ ہر چیز کے لیے آواز اٹھاتے ہو، اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ بہن بیٹیوں کی تعلیم کا سلسلہ علیحدہ ہو اور لڑکوں کی تعلیم کا سلسلہ علیحدہ ہو؟ اس کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم بے حیائی کو دل سے قبول کر چکے ہو. ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، آئی ٹی میں اسپیشلسٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بہن بیٹیوں کو مخلوط ماحول کا جو پابند کیا جاتا ہے، وہ سوائے بے حیائی کی طرف متوجہ کرنے کے اور کیا ہے؟ حدیث پاک میں کہ جہاں پہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ہو، وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. میں تمہاری بات ماننا تو دور کی بات ہے، توجہ بھی کروں تو میرے آقا کی سنت میرے ہاتھ سے جاتی. مجھے 1000 دفعہ یہ منظور ہے کہ تم مجھے بیکورڈ کہو، دقیانوس کہو، لیکن میں سرکار کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. تمہاری ڈگریاں جائیں بھاڑ میں. اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اور عقل نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان نعمتوں کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اتنا خوبصورت بچہ میں نے تمہیں دیا، اتنا باصلاحیت بچہ میں نے دیا، تم نے میرے قرآن کی طرف متوجہ نہیں کیا، تم نے میری حدیث کی طرف، تم نے اتنے حسین بچے کو، اتنے خوبصورت بچے کو جو پڑھایا، اور اس کے بعد جو نتائج مرتب ہوئے، میں اس کا تم سے سوال کروں گا، تمہیں جواب دینا ہوگا. سوال یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوتی، تو ہم کیا کریں؟ اس کی بات کو مانیں یا انکار کریں؟ انکار کریں تو ڈر لگتا ہے کہ آخرت متاثر نہ ہو. اقرار کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، نہ وہ پردے کا پابند ہے، نہ دیگر، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا موضوع ہی دینداروں کو گھٹیا سمجھنا اور برا سمجھنا ہے. میں آپ کو ایک کلیہ بتاتا ہوں. 2 شخص ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار کی زیارت ہوتی ہے. اول تو یہ سمجھیں کہ روحانی صفات کے حوالے سے عموماً جو حاملین صفات ہیں یعنی اللہ والے ہیں، وہ صفات کو چھپاتے ہیں، وہ کمالات کو چھپاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو صرف نیکی کا تاثر دے رہے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پتہ چلے لوگوں کو میرے کمالات. ایک تو بنیادی فرق یہ ہے. وہ صاحب کسی کے ہاں گئے تو اب انہوں نے بتانا تھا اب کہ لیا بھائی وہ 5ویں حج دا زمزم لے آ کے پیامی نظر. سمجھ رہے ہیں؟
یعنی 10 میں کون؟ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ جو ہمارے دادا پیر ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طویل عرصہ ان کی خدمت میں رہا، میں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کے لیے دعا کے حوالے سے ہاتھ اٹھائے ہوں اور دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جب تک ان کے پیر و مرشد حیات تھے اس وقت تک وہ مہمانوں کی خدمت میں جو کھانا پیش کیا جاتا وہ کھانا خدمت میں خود پیش کرتے، مہمان جب کھا کے فارغ ہو جاتے تو دسترخوان پہ بچے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ شاہ جی کہہ لیا کرو، ایسے بات نہیں بنتی۔ اتنی بڑی شخصیت کہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے امور ایسے ہیں میں سمجھا نہیں سکتا، میری نااہلی مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی قبولیت و محبوبیت کی انتہا دیکھیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بار بار مقبول و مؤدب حاضری نصیب فرمائے۔ انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو روضہ اقدس میں سے آپ سید تھے، روضہ اقدس میں سے آواز آئی کہ وعلیک السلام یا بنیش۔ دنیا نے سنا۔ اتنی بڑی شخصیت جب اپنا نام لکھتے تھے تو لفظ اپنے نام کے ساتھ ایک جملہ لکھتے تھے، ننگ اسلاف حسین احمد۔ میں اپنے اکابر کی عظمت کو آگے نہیں بڑھا سکا، میری کوتاہیاں اتنی ہیں۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ شاہ جی کہہ لیا کرو، یہ تو ویسے ہی ناقابل فہم، اس سے بڑے بیوقوف ہم ہیں کہ ہم پیچھے چل رہے ہیں۔ اصل میں ہم بیوقوف نہیں، ہم بڑے سیانے ہیں کہ ان شاہ جی نے نہ ہمیں نماز کا کہنا، نہ برائی سے روکنا، آگے چل کے ہم جو بھی برا کرنا چاہیں شاہ جی نے تھپکی دیتے رہنا۔ یہ چیز ہمیں تسلی دیتی۔ میں آپ کو کلیہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ انہیں زیارت ہوتی ہے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر عقائد درست ہیں، فرائض کا اہتمام ہے، حرام کاموں سے بچت ہے، سنتوں کی پابندی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ نسبت ٹھیک بیان کی جا رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ابھی جو بات ہوئی نا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والی، یہ سنت مبارکہ ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو شخص اپنے ازار کو یعنی شلوار یا تہمت کو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ جس کو میرا رب نہ دیکھے اس کے خواب میں سرکار کیسے آ سکتے ہیں؟ جس کو سرکار اپنا دیدار نہ کرانا، جس کو اللہ اپنا دیدار نہ کرانا چاہے اس کو سرکار کیسے دیدار کرا سکتے؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سنت معیار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔